شیئرز کا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, تو میں نے کہا اس پہ میں باقاعدہ ریکارڈنگ میں لے آؤں. شیئرز کا کاروبار چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے. نمبر 1, جس کمپنی کا شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز کام کر رہی ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ شراب کی کمپنی کے شیئرز حرام ہیں, ٹھیک ہے نا, بینکوں کے شیئرز حرام ہیں, جائز کام ہو, جائز پروڈکٹ ہو. دوسری بات یہ کہ کمپنی وجود میں آ چکی ہو, یعنی اس کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں, لکوڈ فارم میں اس کے اثاثے نہ ہوں. کمپنی جب وجود میں آتی ہے تو صرف پیسہ ہی ہوتا ہے, لکوڈ فارم میں وہ یعنی گھوم رہا ہوتا ہے, ابھی ایسٹس نہیں ہوتے اس کے پاس. تو اگر لکوڈ فارم میں ہے تو پھر آپ شیئر خرید تو سکتے ہیں مگر پروفٹ کے ساتھ بیچ نہیں سکتے, اس کی فیس ویلیو پہ بیچنا پڑے گا. جتنے کا شیئر ہے اسی قیمت پہ بیچ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس شیئر کے پیچھے پیسہ ہے اور پیسے پہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے. 1 لاکھ کے شیئر ہیں تو 1 لاکھ ہی لے سکتے ہو اس پہ آپ, ایک بھی, کیونکہ اس کے پیچھے ایسٹس نہیں ہے نا, پیسہ ہے نا اس کے پیچھے. تو پیسے تو وہ تو ایک رسید ہو گئی شیئرز کے, اتنے پیسے آپ کے کمپنی میں آپ کے ہو گئے, تو اس پہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے, اتنے ہی پہ ہی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ, اس سے کم پہ بھی نہیں, اس سے زیادہ پہ بھی نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ کیونکہ جو کمپنیاں جن کے آپ شیئر خریدتے ہیں وہ بینکوں سے سودی قرضے بھی لیتی ہیں, جو کہ لینا جائز نہیں ہے. تو آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو آپ جو اینول میٹنگ ہوتی ہے کمپنی کی, اس میں آپ کے لیے آواز اٹھانا فرض ہے کہ یہ کمپنی جو سودی قرضہ لے رہی ہے میں اس پہ دل سے خوش, بولو بھائی, نہیں. یا بینک کو کمپنیاں پیسے دے کے سود بھی لیتی ہیں جو ان کی انکم کا, بولو بھائی, حصہ ہوتا ہے. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جہاں کاروبار میں پیسہ گھماتی ہے نا, وہاں کمپنی بینکوں میں رکھ کے سود بھی لیتی ہیں, تو وہ بھی آپ کے پروفٹ میں شامل ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی میٹنگ میں آواز اٹھانے کا موقع ملا تو یہ اٹھایا جائے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھ کے سود لینے کو جائز نہیں سمجھتے, کیونکہ آپ بھی شیئر خریدتے اس کمپنی کے شریک ہو جاتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو یہ, اگر نہیں ملتا تو پھر معاف ہے. اور دوسری بات یہ کیونکہ کمپنی کے پروفٹ میں وہ کچھ نہ کچھ % سود بھی شامل ہوتا ہے جو سب میں تحلیل ہو جاتا ہے, لہذا شیئرز کے بزنس سے جو ارننگ ہوگی اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی آپ کی کمپنی کی اس ارننگ میں سود شامل ہے یا نہیں. اگر ہے تو اتنے % آپ کو اپنی ارننگ سے صدقہ, بولو بھائی, کرنا. مثلا کمپنی کا جتنا پروفٹ ہے وہ پروفٹ میں 2% سود بھی آ رہا ہے, تو آپ کے پروفٹ میں سے آپ کو 2%, بولو بھائی, پروفٹ میں سے, جیسے آپ نے 100 روپے کا شیئر خرید کے 100 روپے میں 200 میں بیچا تو پروفٹ کتنا ہوا 100, تو 100 میں سے 2 روپے آپ کو کیا کرنے پڑیں گے, بولو نا یار, صدقہ, تاکہ وہ حرام جو شامل ہے وہ اس سے پاک ہو جائے. اور آخری شرط یہ ہے کہ شیئرز جب تک قبضے میں نہ آ جائے آپ اس کو فروخت, بولو نا یار, نہیں کر سکتے. اب کمپنی میں جو نے آپ کو جو شیئر دیا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی ایسٹس ہے نا, تو وہ تو قبضے میں لے نہیں سکتے نا, ورنہ تو سب پہنچ جائیں گے, یہ صابن کے ڈبے 6 مجھے دے دو اور یہ اگربتیاں کیا کر دو, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے کہا, اس میں تخلیہ بھی ممکن نہیں ہے, تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے, خاص طور پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اس فیلڈ کے سب سے ماہر ترین عالم ہیں دنیا میں, کہ جب تک وہ آپ کے نام نہیں ہو جاتا شیئر, یعنی کمپنی آپ کے نام رجسٹر نہیں کر دیتی, اس وقت تک آگے اس کو بیچنا جائز, بولو بھائی, نہیں ہے.